بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے متفقہ طور کے اوپر نااہل قرار دے دیا، اور ان کو اب اسمبلی کے ممبر بھی نہیں رہے، وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے، وہ اب اسمبلی کے ممبر رہ بھی نہیں سکتے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے بعد جو فیصلہ امیڈیٹلی آیا وہ ایک آرمی چیف کی طرف سے ایک بیان آیا کہ جی میں 5 ہفتے کے بعد میں ریٹائر ہو رہا ہوں، اپنی جو مدت ہے وہ مکمل کر کے میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا۔ اس کے بارے میں انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی، جو کہ بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے، اور ایک ساتھ یہ اتنی دونوں بہت بڑی خبریں ہیں جن کے اوپر ظاہر ہے جو سارا پاکستان کا میڈیا اور سب لوگ اب فوکس کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے اہم خبر وہ یہی کہ جی توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ ان کو اس بات کی کنوکشن کر دی گئی کہ انہوں نے کنسیل کیا، جو تحائف لیے ان کی جو ڈکلیئر کیا جانا چاہیے تھا انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ اور اگر آپ اثاثہ جات جو ہیں آپ کے اثاثے آپ ڈکلیئر نہیں کرتے تو پھر آپ کرپٹ پریکٹس آپ کے ثابت ہوتی ہے، پھر کہ آپ نے کرپٹ پریکٹس کیا، اور اس کے تحت آپ کو عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ اور اب اس کے ساتھ کچھ کرمنل پروسیڈنگ جو ہیں وہ فالو کریں گی، اور اس کے لیے ظاہر ہے جو بھی کچھ انیشیٹ کرے گا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ بہت ہی پاکستان کی سیاست کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اس کے بڑے سیریس ریپرکشنز اس لحاظ سے ہیں کہ جی عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے سب سے بڑے لیڈر اس کے چیئرمین ہیں، اور اس وقت ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا چکا ہے۔ اور یہ بڑا کلیئرلی پتہ تھا عمران خان صاحب کو، ان کی پارٹی کو، کہ توشہ خانہ کیس ایسا کیس ہے کہ جس میں ان کے لیے بہت سی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اور اسی لحاظ سے آپ دیکھیں کہ وہ ایک عرصے سے وہ بڑا اسکوئرلی فوکس کر رہے ہیں اور اٹیک کر رے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر، چیف الیکشن کمشنر کے اوپر وہ اٹیک کر رہے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا اہم کیس ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے 7 اگست 2022 کو ایک سٹوری دی تھی کہ وائی شوڈ عمران خان بی ورڈ، کہ عمران خان صاحب کو کیوں پریشان ہونا چاہیے، اور اس میں نے ان کو بڑا کلیئرلی لکھا تھا کہ ان کے لیے جو سب سے سیریس کیس ہے وہ توشہ خانہ کا کیس ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، میرا جو لکھا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جو میاں نواز شریف صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی، وہ ڈسکوالیفیکیشن جس بنیاد کے اوپر ہوئی تھی، تو اس بنیاد کو دیکھتے ہوئے، اور چونکہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، تو عمران خان صاحب کے کیس میں بچت ممکن نہیں ہے۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے 2017 میں میاں نواز شریف صاحب کے اگینسٹ ڈسکوالیفائی ان کو کیا گیا تھا، اور اس میں جو نواز شریف صاحب کا خلاف جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پیرا تھا وہ میں آپ کو صرف یہ پڑھ کے سنا دوں کہ اٹ از ہیئر بائی ڈکلیئرڈ دیٹ ہیونگ فیلڈ ٹو ڈسکلوز ہز ان وڈراؤن ریسیویبلز constituting assets from capital FZE Jebel Ali UAE in his nomination papers filed to the general elections held in 2013 in terms of section 12(2)(f) of the Representation of the People Act 1976, and having furnished a false declaration under solemn affirmation, respondent number 1 Mohammad Nawaz Sharif is not honest in terms of section 1999(f) of یہ سارا کچھ۔ سو اس میں وہ یہ تھا کہ جی چونکہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، آپ کو جو تنخواہ ملنی تھی جو ملی نہیں آپ کو، لیکن جو ریسیویبل تھا وہ چونکہ آپ کو نہیں ملا، تو اس لیے آپ اب صادق اور امین نہیں رہے، اور آپ ڈسکوالیفائڈ ہوتے ہیں۔ تو اگر کیس کو دیکھا جائے، اور وہ ڈیکلریشن میں نے آپ کو اس وقت بھی میں نے یہ لکھا تھا، وہ ڈیکلریشن چونکہ وہ ڈیکلریشن کیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، یہ بھی جو اثاثے جات والا جو مسئلہ ہے یہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے عمران خان صاحب کا ڈیکلریشن تھا، اور اس میں فرق اور اس میں فرق یہ تھا کہ وہ ریسیویبل تھا، اور یہاں پہ ایسٹس ان کے بن گئے تھے، انہوں نے تحفے لے لیے تھے، اور وہ تحائف کی جو تحائف سے ان کو جو پیسہ ملا وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، انہوں نے لیٹ ڈکلیئر کیا۔ سو اس ڈکلیریشن کی وجہ سے یہ کنسیلمنٹ کا کیس بن گیا، بیکاز سپریم کورٹ کا چونکہ فیصلہ دیکھیں آ چکا تھا جو میں نے آپ کو بھی سنایا، تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب کے لیے بڑا مشکل تھا کہ اس کیس سے کیسے ان کی جان چھوٹے۔ اور انفارچونیٹلی ایک بیڈ پریسیڈنٹ جو میاں نواز شریف صاحب کا جو بیڈ پریسیڈنٹ تھا، اس پریسیڈنٹ کو
کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس کے لحاظ سے یہ کیس عمران خان صاحب کے اگینسٹ یہ کیس تھا، شروع سے میں کہہ رہا تھا یہ بہت مضبوط کیس ہے اور اس میں کس طرح سے وہ ان کی جان چھوٹے گی. اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 7 اگست کو میں نے لکھا تھا کہ وائی شوڈ عمران خان بی ورڈ، ان کو کیوں پریشان ہونا چاہیے تو شاہان کیس میں. تو اب یہ ہے کہ جی یہ فیصلہ آ گیا اور ساتھ ہی اب پی ٹی آئی کے ظاہر ہے جو لیڈرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر ریئیکشن جو امیڈیٹ دیا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. اور امید یہی کی جاتی ہے، جنرلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو آپ جب کورٹ میں جاتے ہیں تو امیڈیٹلی اس طرح کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے. لیکن اینی ہاؤ یہ ایک ایسی چیز اب ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہے، ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ جس سے اب ایک قانونی جنگ ہے، اور جو قانونی جنگ بہت سیریس مطلب ہوگی عمران خان صاحب کے پولیٹیکل کیریئر کے لیے. یہ اتنا اب آسان کیس نہیں ہوگا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہوگا اس کو آپ انڈو کروا دیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے انڈو کروا دیں. میری ذاتی رائے میں جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کو جنرلی جو ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا جانا چاہیے. لیکن اب کچھ عرصے سے ہم رواج دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کیسز کو ہائی کورٹس میں بھی چیلنج کیا جاتا ہے. سو لگتا ہے ایسے ہے کہ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے. یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے اور وہاں سے وہ ریلیف لینے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ ایک ایسی چیز آ گئی ہے جو کہ ان کے لیے اب سب سے بڑا ان کے اپنے پولیٹیکل کیریئر کے لیے بہت سیریس تھریٹ بن چکا ہے. اور اب یہ اس کا ایک ظاہر ہے ایک اسپیکٹ ہے، لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ جب آپ بیڈ پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے اس کے اوپر آپ خوش ہوں گے، تو اسی قسم کے بیڈ پریسیڈنٹس کی بنیاد کے اوپر اگر آپ کو جج کیا جائے گا تو پھر اس قسم کی چیزیں آپ کے لیے بھی ہو سکتی ہیں. اور انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کو بھی اسی قسم کا ایک جو سامنا کرنا پڑا جو سچویشن کا، وہ اس قسم کے کیس میں مطلب ہے کہ حالانکہ کوئی میگا کرپشن کا کیس ان کے متعلق نہیں تھا، توشہ خانہ کے گفٹس کروڑوں کے تھے، ظاہر ہے وہ ان کو ڈکلیئر کر دینے چاہیے تھے. یہ ایک لیپس ہو سکتا ہے، لیپس تھا. اینی ہاؤ یہ کنسیلمنٹ چونکہ بن گئی اور کنسیلمنٹ بن گئی تو ان کو اس قسم کی اب جو ہے وہ سزا کا سامنا کرنا پڑا. اچھا، دوسری طرف بہت بڑی ظاہر ہے امپورٹنٹ خبر وہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے آج اناؤنس کر دیا ہے، انہوں نے خود بیان دے دیا، ان کی کہیں ٹاک تھی شاید، انہوں نے بیان دے دیا کہ وہ 5 ہفتوں میں ریٹائر ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات کی انہوں نے یہ کہا کہ اب فوج کا پالیٹکس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. اللہ کرے بہت اچھی بات ہے یہی چیز ہو، اور یہ جو نیکسٹ آرمی چیف جو ہوں گے ان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے تاکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ہماری جو فوج ہے اس کو سیاست سے بالکل ایک سائڈ کے اوپر کر دینا چاہیے، بیکاز اس سے اس کی بدنامی ہوتی ہے، اس سے اس قسم کی کنٹروورسیز ہوتی ہیں کہ جس سے فوج کا ادارہ جو ہے وہ کنٹروورشل بنتا ہے، کہ جو کہ جس کے اور اس سلسلے میں اگر فرض کریں کہ اس قسم کا ریسنٹ پاسٹ میں ایک انڈیور ہوئی کہ ہم فوج کی طرف سے ایک انڈیور ہوئی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ہم اپنے آپ کو پولیٹیکل میٹر سے ہم اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہیں، تو اٹ نیڈز ٹو بی اپریشیٹڈ. ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور اس لحاظ سے جو فیصلہ ہے، جو اناؤنسمنٹ ہے آرمی چیف کی، ایک تو یہ کہ جی ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، وہ ایکسٹینشن فردر نہیں لینا چاہ رہے، اور ساتھ یہ کہ جی فوج اب کسی بھی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی. یہ بہت اچھی بات، اچھا فیصلہ. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے بہت پہلے، کئی ہفتے پہلے، میرا چند ماہ پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا، میں نے وی لاگ میں بھی کیا کہا تھا اور میں نے نیوز اور جنگ میں بھی لکھا تھا کہ آرمی چیف نے یہ کہا ہے، جو میرے سورسز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ ایک دن پہلے میں جاؤں گا اور نہ میں ایک دن مزید رہوں گا یہ جو ٹینیور کمپلیٹ ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ان کے اوپر پریشر بھی یہ ڈالا جا رہا تھا کہ تاکہ وہ پہلے مطلب اگر ریٹائرمنٹ لے دیں. سو انہوں نے اس وقت فیصلہ، یہ جو میں نے خبر دے دی تھی کہ نہ ایک دن پہلے میں مطلب ہے کہ ایک دن پہلے جاؤں گا اور نہ میں ایک دن بعد تک یہاں پہ رہوں گا. تو یہ دو ایشوز سے بڑے امپورٹنٹ اور پاکستان کی پالیٹکس کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو ان کے اوپر میں نے سوچا تھا آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.